السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ اور راہ راست بتایا ہے، صراط مستقیم کا راستہ بتایا ہے، اور اسی راستے پر چلنے سے ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ امت محمدیہ جو نبی پر ایمان لائے ہیں اس سے مخاطب ہوئے۔ اس سے پچھلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اے ایمان والو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نہیں کہا پچھلی قوم کو، پچھلی امتی کو، لیکن اس امتی سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ڈائریکٹ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم داخل ہو جاؤ فی السلم، دین میں، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے کامل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعطى للہ ومنع للہ، جو کچھ کسی کو دو تو اللہ کے لیے دو۔ من اعطى للہ ومنع للہ، اور کسی کو دینے سے منع کرو تو اللہ کے لیے منع کرو، اور وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اور وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض کرو، عناد رکھو، ناراضگی مول لو، دشمنی مول لو تو اللہ کی محبت کے لیے ناراضگی مول لو۔ یہ چار چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دو تو اللہ کے لیے، کسی کو منع کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو سے بغض کرو، نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَقَدِ اسْتَكْمَلَ ایمانَهُ، تو اس بندہ نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ چار کام جو کرے گا وہ ایمان کی تکمیل کرنے والا ہو جائے گا، یعنی اپنے ایمان کو وہ مکمل کر لے گا۔ تو من آتا للہ، من آتا للہ کا مطلب ہے کوئی ضرورت مند آدمی آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا، تو وہ ضرورت مند آدمی کو آپ کچھ دے رہے ہیں تو آپ کا نیت کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو اس مال میں سے اللہ کی خوشنودی، رضا کے لیے ہم مال دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مال دے رہے ہیں۔ یہ ہے من اعطى للہ، اپنے بیوی بچے پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچے پر خرچ کر رہے ہیں۔ مثلاً گوشت خریدنے کے لیے گئے تو ہم نے سب سے پہلے گوشت لیا اور اس کو عوض میں پیسہ دیا، تو پیسہ دیا ہے تو نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بیوی بچوں کا ہم پر حق ہے، ہماری بیوی بچوں کا
ہم پر حق ہے، لہٰذا ان کی حق کو ادا کرنا، ان کو کھلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے بیوی بچے پر 1 روپیہ بھی اگر صحیح نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے تو یہ صدقہ ہے، صدقہ کے برابر ثواب ہے۔ تو ہم نے جو پیسہ دیا ہے وہ بیوی بچے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، ایک نیت یہ ہونی چاہیے، اور دوسری نیت یہ ہو کہ اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے حلال روزی اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو ہم جو پیسہ دے کر گوشت خرید رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حلال راستہ خرید و فروخت کا بیان کیا ہے، اس حلال طریقے سے ہم گوشت لے رہے ہیں۔ تو حلال طریقے سے گوشت کا لینا یا دودھ کا لینا یا کسی سامان کا لینا، یہ بھی ہمارے لیے اجر میں داخل ہے، یہ بھی ہمارے لیے اجر میں داخل ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ زور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اسی پر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو کامل ایمان ہے، چاہے معاملات کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، چاہے ان کا بزنس کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، چاہے وہ شراب کا ہی بزنس کر رہا ہو، چاہے وہ بینڈ باجا ہی بجا رہا ہو، چاہے وہ کوئی گھٹیا سے گھٹیا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے بزنس کو، وہی بزنس کیوں نہ کر رہا ہو، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ہماری سماج اس کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں، اسلام کا نظریہ جہاں پر نماز پڑھنا فرض ہے وہیں پر حلال روزی تلاش کرنا بھی فرض ہے، جہاں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے وہی حلال طریقے سے مال کمانا بھی فرض ہے، جہاں پر حج کرنا فرض ہے وہیں جائز تجارت کرنا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ تو یہ چیز بھی برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی چیز ہم لین دین کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے صورت یہ ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہو، صورت ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطا للہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز عطا کی، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز عطا کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، یعنی کوئی آدمی آپ سے فضول خرچی میں پیسہ لینے کے لیے آیا، یا آپ کے دوست کوئی ایسا ہے جو اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، ان کا رنگ، ان کا طریقہ، ان کے جینے کا سلیقہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ چلیے ہم پارٹی دینے کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ تو ہم نیپال جائیں گے، اور وہاں جا کر کے ہمارا جو پارٹی ہوگا اس میں شراب ہوگا، بیئر ہوگا، اور بھی مختلف چیز ہوگا، ہم بھی 500 روپے ملا رہے ہیں اور آپ بھی 500 روپے اس میں ملائیے۔ تو ایسے صورت میں اگر وہ دوست اپنے دوست کو پارٹی سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ہم نہیں جائیں گے، ہم 1 روپیہ اس میں نہیں لگائیں گے، کیوں؟ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کیوں؟ مَنَعَ لِلَّهِ، کیونکہ اس جگہ اللہ اور اس کے رسول نے 1 پیسہ بھی دینے سے منع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ویسی پارٹی میں 1 روپیہ بھی دینا کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور ایمان نام ہے مجاہدہ کا، ایمان نام ہے مجاہدہ کا، جذبہ کا، ایمان نام ہے حلال راستے میں اپنے نظریہ کو ڈھالنے کا، ایمان نام ہے شریعت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کا۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو جائز کہے گا اس کو ہم اپنائیں گے، اور جس چیز کو حرام کہے گا 100% اس سے ہم باز آ جائیں گے، اس سے ہم رک جائیں گے۔ تو اسی کہا من اعطا للہ، اگر دے تو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے، کیونکہ اس میں شریعت نے منع کیا، اس لیے ہم بھی منع کر رہے ہیں، ہم ایسی جگہ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت کرے کسی سے تو اللہ کے لیے محبت کرے،
دوستی کرے تو اللہ کے لیے دوستی کرے، کسی سے تعلق رکھے تو اللہ کے لیے تعلق رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور والدین سے محبت کرنے میں ظاہری طور پر ہمارا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی محبت سے اپنے والدین کو ایک نظر بھی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ والدین کو، ماں باپ کو اگر ایک نظر بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کا ہم پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا اور کہا کہ اپنے بازوؤں کو اس کے لیے بچھا دو، اپنے پر کو ان کے لیے بچھا دو۔ جس طرح سے پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پر کو بالکل بچھا دیتا ہے، ایسے کہا ماں باپ کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دو، اپنے پر کو بچھا دو، یعنی اف تک ان کو نہ کہو، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، ماں باپ کو گالی گلوچ نہ کرو، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے پیش نہ آؤ، ماں باپ کے سامنے غلط الفاظ استعمال نہ کرو، ماں باپ کے سامنے اکڑ کر کے بات نہ کرو، بلکہ ماں باپ سے نرمی سے، التجا سے، محبت سے، شوق سے اور ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اس طرح کا ہمارا ویوہار ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو اگر ایک لقمہ بھی محبت سے کھلاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑا اجر و ثواب کما لیا۔ اور پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ اللہ کو ناراض کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے ماں باپ کو خوش رکھا وہ اللہ کو خوش رکھا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی دولت نہیں کما سکتا، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی منزل حاصل نہیں کر سکتا، ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا اور آخرت میں کوئی منزل نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں کچھ حاصل کر بھی لے تو آخرت ہمیشہ کے لیے اس کی برباد ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ اس کے لیے برباد ہوگی، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ماں باپ سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے ماں باپ سے محبت کیا، فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آگے ہم اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں کہ ان سے اللہ نے تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمارے دین میں اضافہ ہوگا، ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہم اللہ والے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا برکت سے خالی نہیں، رحمت سے خالی نہیں ہے، اور ان کے صحبت میں بیٹھنا، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، جو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، اور جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ برا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا دوستی کرو، لیکن ایسے آدمی سے دوستی کرو جس میں تمہارے دین کا فائدہ ہو، دوستی ایسے آدمی سے کرو جس میں تمہارے لیے ایمان میں اضافہ ہو، دوستی ایسے آدمی سے کرو جس سے دوستی کرنے پر تمہارے جان کو خطرہ نہ ہو، تمہارے اعمال کو خطرہ نہ ہو، تمہارے لباس کو خطرہ نہ ہو، تمہارے سماج کو خطرہ نہ ہو، ایسے آدمی سے دوستی کرو۔ تو تعلق ہم اللہ والے سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں سے تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے، اور نیک لوگوں سے اگر ہم تعلق رکھتے ہیں تو من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کیا، اللہ کے لیے کیا، فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آگے ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، ہاں ایک رشتہ اور ہے بیوی کا،
ایسے بھی بہت سارے رشتے ہیں لیکن نیت کا دار و مدار اس کے اوپر. بیوی سے تعلق، بیوی سے محبت کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو، سب سے اچھا ہو، اور سب سے اچھا اخلاق والا انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ویوہار کرے، بیوی کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے، بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو. یہ پہچان ہے مرد کی. مرد سب سے اچھا اخلاق والا ہے تو اس کی بیوی اس کی گواہی دے گی، اس کی بیوی اس کے بارے میں بتائے گی، کیونکہ بہت قریب رشتہ ان کا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ گھر میں رہتی ہے، ان کا تعلق ان سے دیکھا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات زندگی آپ سب نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے. کتنی خوشگوار زندگی تھی. ایک بار آپ جنگ میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل کا ایریا آیا، میدان تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دونوں آپس میں دوڑ رہے ہیں، ایک میاں ہے اور ایک بیوی ہے، وہ بھی وقت کے پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر، جو ہڈی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوس رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ ہڈی تم نے کہاں منہ لگا کر کے چوسا ہے مجھے بتاؤ. آپ نے وہیں منہ لگا کر کے اس ہڈی کو چوسا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس میں پانی منگوایا اور پہلے اماں عائشہ کو پلایا اور اس کے بعد کہا تم نے جہاں منہ لگا کر کے پانی پیا ہے وہیں سے مجھے بتاؤ، میں بھی وہیں منہ لگا کر کے پانی پیوں گا. تو یہ میاں بیوی میں محبت کی پہچان ہے. اور یہ محبت کس لیے؟ من احب للہ، یہ ہنسنے کی بات نہیں، من احب للہ، یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے، یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے. فقد استکمل ایمانہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لے گا. وابغض للہ، اور جو شخص کسی سے نفرت کرے گا، دشمنی کرے گا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کا دشمن ہے، وہ اعمال کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ ہمارے سوچ کا دشمن ہے. جس نظریہ کو لے کر ہم چل رہے ہیں، جس ایمان کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں، جس جماعت کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس اللہ کے کلمہ کو ہم آگے لے کر کے جانا چاہتے ہیں، وہ آدمی اس نظریہ کا دشمن ہے، وہ ایمان کا دشمن، وہ نماز کا دشمن، وہ شریعت کا دشمن. داڑھی سے ان کو دشمنی ہے، شرعی لباس سے ان کو دشمنی ہے. تو ہم ان سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین سے نفرت کرتا ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے شریعت سے نفرت کرتا ہے. تو ان کو جب ہمارے دین سے نفرت ہے تو ہمیں بھی ان سے نفرت ہے. ان کو جب ہمارے مساجد سے نفرت ہے تو ہمیں بھی ان سے نفرت ہے. ان کو ہمارے قرآن سے نفرت ہے تو ہمیں بھی ان سے نفرت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو جو اللہ اور رسول اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے کیا تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو؟ جو اللہ اور رسول اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو، یعنی ان سے دوستی کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. تو جب رسول اللہ اور اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ کسی غیر مسلم سے دوستی کرنا حرام ہے، یہ مت سمجھیے، کیونکہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اگر ان کا نظریہ صلح والا ہے، اگر اس کا نظریہ ہمارے دین کو ڈھانے والا نہیں ہے تو ان سے دوستی کرنے کا حکم ہے، ان سے صلح کرنے کا حکم ہے، ان سے قریبی بنانے کا حکم ہے. مؤلفت قلوب کا ایک مستقل حکم ہے شریعت کا کہ آپ ان سے صلہ رحمی کیجئے، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیجئے، ان کے شادی بیاہ میں شریک ہوئیے، ان کے غم میں شریک ہوئیے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کا دل نرم ہوگا، اس سے ان کا دل نرم ہوگا اور اسلام کے پرتی ان کے دل میں ہمدردی بڑھے گی اور محبت بڑھے گی. اور جب محبت بڑھے گی تب وہ اسلام سے قریب ہوگا، تب جا کر کے وہ اسلام سے قریب ہوگا. اس سے وہ آدمی مراد ہے جو آدمی ہمیشہ اسلام کی جڑ کو کاٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، جو آدمی ہمیشہ جب بھی زبان کھولتا ہے تو اسلام کے خلاف کھولتا ہے. تو جو اسلام کا دشمن وہ مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، جو اللہ کا دشمن وہ مسلمان کا دوست
نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور وہ ابغض للہ، اور نفرت کرے، دشمنی کرے اللہ کی محبت کے لیے، فقد استکمل ایمانہ، تو اپنے ایمان کو مکمل کر لے گا۔ وہ 4 چیزیں بتائی گئی ہے ایمان کی پہچان۔ ایمان کی پہچان من آتا للہ، کسی سے لین دین کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو منع کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل ایمانہ۔ یہ 4 علامتیں ایمان، کامل ایمان کی ہے، اور یہ 4 علامتیں جس کے اندر بھی ہوگی فقد استکمل ایمانہ، اپنے ایمان کو وہ مکمل کر لے گا۔ تو ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ ضروری ہے، اور ایمان کی تکمیل والے کے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں جنت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہر معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔